سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پرویز الہی بن گئے پنجاب کے ذل الہی۔ سپریم کورٹ نے 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنا دیا۔ پرویز الہی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا عدم قرار دے دی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے۔ حمزہ شہباز غیر قانونی طور پر وزیر اعلیٰ ہیں۔ پنجاب کی کابینہ غیر قانونی طور پر بنی۔ چیف سیکرٹری پنجاب وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا فوری نوٹس جاری کریں۔ پنجاب کی کابینہ فوری ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کا انتظام کرے۔ گورنر آج رات 11:30 بجے وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ اگر گورنر حلف نہ لیں تو صدر مملکت انتظام کریں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پرویز الہی بن گئے پنجاب کے ذل الہی۔ سپریم کورٹ نے 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنا دیا۔ پرویز الہی کی درخواست منظور کر لی گئی جبکہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا عدم قرار دے دی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے۔ حمزہ شہباز غیر قانونی طور پر وزیر اعلیٰ ہے۔ پنجاب کی کابینہ غیر قانونی طور پر بنی۔ چیف سیکرٹری پنجاب وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا فوری نوٹس جاری کرے۔ پنجاب کی کابینہ فوری ختم کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کا انتظام کریں۔ گورنر آج رات 11:30 بجے وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ اگر گورنر حلف نہ لیں تو صدر مملکت انتظام کریں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنا دیا۔ پرویز الہی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا عدم قرار دے دی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ دوسری جانب جنوبی پنجاب بھر میں پی ٹی آئی کارکنان کا جشن۔ لودھرا میں بھی پی ٹی آئی کارکنان کا فیصلے پر جشن۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص اور نعرے بازی کی گئی۔ ججز نے میرٹ پر فیصلہ دے کر دل جیت لی، ایسا کہنا تھا کارکنوں کا۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب بھر میں پی ٹی آئی کارکنوں کا جشن۔ لودھرا میں پی ٹی آئی کارکنوں کا فیصلے پر جشن۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا اور نعرے بازی آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ ججز نے میرٹ پر فیصلہ دے کر دل جیت لیے ہیں، ایسا کہنا تھا کارکنوں کا۔ چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جنوبی پنجاب بھر میں پی ٹی آئی کارکنوں کا جشن۔ لودھرا میں بھی پی ٹی آئی کارکنان کا فیصلے پر جشن۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص اور نعرے بازی جبکہ آتش بازی بھی کی گئی۔ ججز نے میرٹ پر فیصلہ سنایا ہے۔ کارکنوں کا یہ کہنا ہے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور جشن کا سما ہے۔ جنوبی پنجاب بھر میں پی ٹی آئی کارکنوں کا جشن۔ لودھرا میں بھی پی ٹی آئی کارکنوں کا فیصلے پر جشن۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص اور نعرے بازی کی گئی۔ کارکنوں کا کہنا ہے کہ ججز نے میرٹ پر فیصلہ کر کے دل جیت لیے ہیں۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے فیصلے کے بعد جنوبی پنجاب بھر میں پی ٹی آئی کارکنوں کا جشن منایا جا رہا ہے۔ لودھرا میں بھی پی ٹی آئی کارکنوں کا فیصلے پر جشن۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص اور نعرے بازی آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ کارکنوں کا کہنا ہے کہ جج فیصلہ دے کر دل جیت لیا ہے۔ دوسری جانب ملک کی بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ۔ بہاول نگر میں چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر جشن منایا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے قاسم علی شیخ سے۔ جی قاسم بتائیے گا۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا اور اب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے چودھری پرویز الہی۔ تو اس قوم پر جو ہے اس وقت جشن جو وہ طاری ہے۔ لوگ جو بڑی تعداد میں رخ کر رہے ہیں مختلف چوکوں کا، جہاں پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، ڈھول کی تھاپ پر رقص کیے جا رہے ہیں، مٹھائی کھائی جا رہی ہے، کارکنان عہدیدار سبھی خوش ہیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سٹی چوک میں پی ٹی آئی کے رہنما سہیل خان صاحب، ان سے بات کر لیں۔ خان صاحب، سب سے بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان میں آئین کی قانون کی فتح ہوئی ہے اور عوام کے فیصلے کو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک پاکستان میں عوام کے فیصلوں کو فوقیت نہیں دی گئی۔ آج ہم سمجھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ یہ عوام کا فیصلہ جو ہے اس کو فوقیت دی گئی ہے، عوام کے فیصلے کو، اور آئین کی فتح ہوئی ہے، قانون کی حکمرانی
قائم ہونے کی طرف جا رہی ہے، اور یہی ہمارے قائد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سابق وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ جو ہمارا 73 کا آئین کہتا ہے ہم اس کو منوان تسلیم بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کریں گے، اور یہ عوام نے آج یہ میسج دے دیا تھا 17 تاریخ کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا جو بیانیہ ہے وہ عوام میں مقبول ہو چکا ہے، اور عوام یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ اس فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون کی حکمرانی کے تحت پر دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے رہنما سہیل خان جو کہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آئین کی فتح ہے، پاکستان کے قانون کی فتح۔ تو اس طرح جو ہے وہ آج جو ہے وہ بڑی سطح پر ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بہاول نگر میں بھی کارکن جو اپنی فتح پر جشن منا رہے ہیں اور خوب جو ہے وہ رقص ڈال رہے ہیں، جھومر ڈال رہے ہیں۔ اور بہت شکریہ قاسم علی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب بات کریں تو دنیا پور پی ٹی آئی ورکرز جشن منانے کے لیے گھروں سے باہر آ گئے۔ کاظمی چوک میں آتش بازی منائی جا رہی ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کی جیت کے بعد اب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے، تو دنیا پور میں بھی پی ٹی آئی ورکرز جشن منانے کے لیے گھروں سے باہر آ چکے ہیں۔ کاظمی چوک میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آتے ہی جشن کا سما تھا۔ پی ٹی آئی ورکر جشن منانے کے لیے گھروں سے باہر آ چکے ہیں۔ کارکنوں کے ڈھول کے تھاپ پر بھنگڑے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستانی کی ترقی کا فیصلہ ہے، ایسا کہنا ہے شہریوں کا۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ دنیا پور پی ٹی آئی ورکر جشن منانے کے لیے گھروں سے باہر آ گئے ہیں۔ کاظمی چوک میں آتش بازی کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آتے ہی جشن کا سما ہے۔ پی ٹی آئی ورکرز جشن منانے کے لیے گھروں سے باہر آ گئے ہیں۔ کارکنوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان کی ترقی کا فیصلہ ہے۔ اسی پر بات کریں گے یعقوب طاہر سے۔ جی یعقوب بتائیے گا۔ میں اس وقت دنیا پور کے مین مرکزی کاظمی چوک میں موجود ہوں۔ جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا چودھری پرویز الہی کے حق میں، تو یہاں پر پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے جشن مناتے ہوئے روڈ پر نکلا ہے۔ یہاں پر انہوں نے آتش بازی کا مظاہرہ کیا اور ڈھول کی تاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے۔ اس وقت ایک اوورسیز پاکستانی بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ مزید نہیں جانتے کہ وہ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اوورسیز پاکستانی، میں اپنی ویکیشن کے لیے آیا تھا، لیکن جب یہ ضمنی الیکشن ہوئے یہ لوٹا کریسی کے، تو اس کا جو فیصلہ تھا اس کے لیے میں یہاں پہ رک گیا۔ تو جو فیصلہ آیا ابھی جو عدالت نے دیا ہے، یہ اوورسیز کے دل کی ترجمانی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو نون لیگ ہے، ان لوگوں نے جتنے کے فیصلے کیے ہیں اس سے پاکستان کی معاشیت اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارا امیج ڈیمیج ہوا ہے اس کی کہیں پہ بھی ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ ابھی انشاءاللہ نئے پاکستان میں ایک ایسا ہم پاکستان پوری دنیا میں دیکھیں گے، اور ہمارا امیج اتنا ہائی ہوگا کہ جو خان صاحب کا ایک بیانیہ تھا کہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے، آج کا کراؤڈ یہ دیکھ کر پتہ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب کا بیانیہ تھا کہ ایک ہم عظیم قوم بنیں گے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما جناب زاہد بگا میرے ساتھ موجود ہے۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے یہ اپنی عدلیہ کا مشکور ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک حق اور سچ کے ساتھ کھڑے، حق سچ کا فیصلہ دیا، اور میں اس عمران خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ عمران خان نے ہی یہ طاقت عوام کو، عدلیہ کو، اداروں کو دی ہے کہ وہ اپنی طاقت کا صحیح استعمال کر سکیں۔ میں اپنی قوم کو، اپنی پوری پی ٹی آئی کو، اپنے دنیا پور کے عوام کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ جنہوں نے یہ لوٹا کریسی کا خاتمہ کیا، الحمدللہ آج لوٹوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی جو اوقات تھی وہ صرف واش روم کے حد تک تھی، اور لوٹے صرف واش روم کے حد تک رہیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، ان کا کہنا یہی ہے کہ میں آج پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج عدلیہ نے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کا جو فیصلہ دیا ہے اس سے پاکستان کا سر بلند ہوگا۔ جی بہت شکریہ یعقوب طاہر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب فورٹ عباس میں بھی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے کارکنوں کا جشن، کارکنان کے ڈھول کے تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں۔ فورٹ عباس سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر جشن کا سما ہے۔ کارکنوں اور عہدیداروں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، آج حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے۔
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فورٹ عباس سے، جہاں پر پی ٹی اے اور کاف لیگ کے کارکنوں کا جشن، کارکنوں کی ڈھول کی تھاپ پر بھنگرے۔ اسی پر بات کرتے ہیں نعمان سعید سے۔ جی نعمان سعید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ پاکستان کے جو ہے فیصلے کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے چودھری پرویز الہی کے منتخب ہونے پر جو ہے فورٹ عباس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے یہاں پر جشن کا سما ہے، اور مٹھائی بھی تقسیم کی جا رہی ہے، ڈھول کی تھاپ پر جو بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر روشد صاحب موجود ہے۔ جی سر بتائیے گا، یقیناً یہ ایک فیصلہ جو ہے جو سپریم کورٹ نے کیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے منتخب ہوئے ہیں، آپ کیا کہیں گے، کس طرح خوشی کا اظہار کریں گے؟ ہم اس کے فیصلے کے اوپر بہت خوش ہیں۔ آج حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے، آج جمہور اور جمہوریت کی فتح ہوئی ہے۔ آج وہ لوگ جو لوٹے بن رہے تھے، آج جن لوگوں کی پوری پارٹی کی خرید و فروخت ہو رہی تھی، اس کو سر مکمل طور پہ دبا دیا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے، یہ تاریخی طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام بھی اس کے اوپر بہت خوش ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی ملک میں استحکام آئے گا، ملک کی معیشت کے اندر استحکام آئے گا، اور عمران خان کی قیادت میں یہ ملک دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی بالکل، جو ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود تھے، جو کہ نیک تمناؤں کا اظہار بھی کر رہے تھے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو ہے خیر مقدم بھی کر رہے تھے۔ فورٹ عباس میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے تھے اور مٹھائی بھی تقسیم کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ نعمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ رخ کریں شجاع آباد کا، جہاں پر تحریک انصاف کے کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، عمران خان اور تحریک انصاف کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ چوک پر تحریک انصاف کے کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے مصور انصاری سے۔ جی مصور بتائیے گا۔ جی تحریک انصاف کے کارکنان سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ اللہ چوک پر موجود ہیں اور اپنے جشن کا منا رہے ہیں، اسے پارٹی ترانے کے اوپر رقص کر رہے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے ہی جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ جی ہم یہی کہیں گے، انشاءاللہ آج حق سچ کی فتح ہوئی ہے، انصاف کی فتح ہوئی ہے، قانون جیتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑے جذبات ہیں۔ عمران خان آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے، انشاءاللہ ہماری یوتھ کی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ عمران خان بھی وزیر اعظم ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ان سے پنجاب چھینا، کل ان سے پورا پاکستان چھینیں گے۔ آج ان سے پنجاب چھیننا، کل ان سے انشاءاللہ پورا پاکستان چھینیں گے، اور جو عمران خان ہے وہ وجود کی جو جنگ لڑ رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا یہی اظہار ہے۔ اور یہ جشن منا رہے، پارٹی رقص کے اوپر رقص کر رہے ہیں اور پارٹی ترانے کے اوپر رقص کر رہے ہیں، اور مزید ان کا یہ مٹھائی بھی تقسیم کر رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں۔ جی آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں سے آنے والے برساتی ندی نالوں میں طغیانی، بارڈر ملٹری پولیس کے سربراہ کمانڈنٹ محمد اکرام ملک متحرک ہو گئے۔ غازی خان کے قبائلی علاقے کوہ سلیمان میں موسلا دھار طوفانی بارشوں سے برساتی ندی نالے بکھرے ہوئے ہیں۔ بارڈر ملٹری پولیس کے سربراہ کمانڈنٹ محمد اکرام ملک نے کوہ سلیمان برساتی نالے وڈور، مٹھاون، سانگر، سخی سرور، سوری سمیت دیگر کا دورہ کیا، امدادی کاموں اور ریلیف کیمپوں کا بھی معائنہ کیا۔ کمانڈنٹ محمد اکرام ملک نے برساتی ندی نالوں کے روٹس پر فورس تعینات کر دی۔ کمانڈنٹ محمد اکرام ملک نے متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کا سامان سمیت دیگر ضروری اشیاء کو بھجوا دیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ بارش کا اسپیل چل رہا ہے، بارش بڑی تعداد میں، ابھی بڑی مقدار میں ادھر بارش ہو رہی ہے۔ جی جہاں تک حفاظتی اقدامات کا تعلق ہے تو کمشنر آفس کے اندر اور ڈی سی آفس کے اندر دونوں جگہوں کے اوپر کنٹرول رومز اسٹیبلش کر دیے گئے ہیں۔ کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب خود جو ہے سارے آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کوہ سلیمان کے اندر اس وقت تک ہمیں الحمدللہ کوئی نقصان کی کسی قسم کی کوئی اطلاع موجود نہیں ہے۔ کمانڈنٹ محمد اکرام ملک نے کہا کہ برساتی ندی نالوں کے پیش نظر ضلع انتظامیہ اور بارڈر ملٹری پولیس بھرپور حفاظتی اقدامات کر رہی ہے۔ فیلڈ ریلیف کیمپس قائم کر کے ہیوی مشینری بھی بھجوا دی گئی ہے۔ کمشنر عثمان انور اور ڈی سی محمد انور بریار بھی تمام تر ریلیف آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ قبائلی لوگوں کو مشکل کی گھڑی میں کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کیمرامین حسنین رضا کے ساتھ علی موسیٰ رضا، روہی کوہ سلیمان، ڈیرہ غازی خان۔ 2010 کے بعد اونسا میں پھر بڑی سیلابی تباہی، سینکڑوں گھر منہدم ہو گئے۔ تحصیل بھر میں 6 افراد کی جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ 2010 کے بعد اونسا میں ایک بار پھر سیلابی ریلیوں نے تباہی مچا دی۔ بستی ہمدانی میں بڑا سیلابی ریلا داخل ہو گیا، انڈس ہائی وے کے اوپر سے پانی گزرنے لگا۔ اچانک آنے والے ریلے نے لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا، لوگوں کے گھر دیکھتے ہی دیکھتے منہدم ہونے لگ گئے۔ نالا سنگرا اور ہوا کے برساتی نالے بفر گئے۔ تحصیل بھر میں 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ زمینی رابطے منقطع ہو گئے، سکولز، مساجد اور گھروں میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے امدادی کاموں کا آغاز کر دیا۔ بستی ہمدانی میں 1000 سے زائد خواتین، بچوں، بزرگوں اور مال مویشیوں کو ریسکیو کیا گیا۔ بستی ہمدانی، چوکی والا اور لکھانی میں سے متاثرہ افراد کو نکالا گیا۔ متاثرہ افراد نے کہا کہ ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، گھر تک منہدم ہو گئے ہیں اور وہ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔
पानी पानी हर तरह माल मवेशी साडी कणक कपाह आई अपनी सब कुछ संभलण दा मौका नहीं। साडे दो घरां दे की आमदनी दे शहर दे विच आ भी आई ता बाहरों आ ओ ही ढह गए ए भी ढह गए, दुहाए घर साडे तबाह थी गए, खत्म थी गए, सब चीज खत्म थी गई है। इंतजामिया मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतहरिक दिखाई दी, लेकिन लोगों के खाने पीने की अशद जरूरत है। इंतजामी के साथ मुखय्यर हजरात को भी मुतासरीन की मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोही तोनसा शरीफ। मुल्तान वास्ता की नाअहली ताजरों के गले पड़ गई। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट हुसैना गाही इंतजामी की नजरों से ओझल। शहर मुल्तान में सीवेज मसाइल बढ़ने लगे। वासा की नाअहली के बायस जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट हुसैना गाही बारिशी पानी में डूब गई। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। गंदा पानी दुकानों में दाखिल होने के बायस कारोबार बंद पड़े हैं। पिछले 4-5 सालों से मेरा यहाँ पे दफ्तर है, हम यहाँ आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले कोई 7 दिनों से यहाँ पर पानी खड़ा है और ये बारिश का पानी नहीं है। आप देख सकते हैं ये पानी अब काला हो चुका है। इस पानी से बीमारियां फैल रही हैं, लोग बेचारे जो है ना इधर बीमार हो रहे हैं। पैदल चलने वालों के साथ साथ मोटरसाइकिल सवारों को भी गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि पानी ज्यादा जमा होने के बायस गाड़ियां फंस कर रह गई। शहर में हालात बहुत खराब है। ये बारिशों के आने की वजह से ना बंदा गुजार नहीं सकता। यहाँ पे हालात बहुत खराब हैं, इसको हाल किया जाए। शहरियों का कहना था कि कई दिनों से पानी खड़ा है, लेकिन वासा की जानिब से अभी तक यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। अगर कारोबार ऐसे ही बंद रहा तो मजदूर का घर कैसे चलेगा। इलाका मकीनों के साथ साथ दुकानदारों ने भी मुतलका हुकाम से पानी की निकासी के लिए फौरी इकदाम कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ राना बिलाल, रोही मुल्तान। वासा मुल्तान सिवरेज का नाकिस निज़ाम, शहरी होने लगे परेशान। बारिशों के बायस जमा होने वाला पानी ताहाल सड़कों से ना निकाला गया। वासा मुल्तान के दावे धरे रह गए। पीर खुर्शीद कॉलोनी सड़क पर पानी जमा होने से राहगीरों और इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना, जबकि गाड़ियां मोटरसाइकिलें खड़े पानी के बायस खराब होने लगी। कितनी दुश्वारी हो रही है। हम यहाँ से जब गुजरते हैं पानी देखकर मुख्तलिफ रास्ते जो है ना अपनाते हैं, तो आपके सामने पेट्रोल कितना महंगा है और वक्त की भी जो है ना काफी वो ज़िया हो जाता है। शहरियों का कहना था कि पानी की निकासी का निज़ाम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हुकूमत इतने टैक्सेस लेती है, लेकिन आज तक शहर के सीवरेज मसाइल जूं के तूं हैं। यूं बेचारे जलील होते हैं। कल की बारिश आई है, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है, समझ से बाहर है। हम क्या करें क्या ना करें। परेशान हाल शहरियों ने आला हुकाम से सीवरेज मसाइल के फौरी हल के लिए अमली इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान में मानसून बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी। शहर की गली मोहल्लों का बुरा हाल। गवर्नमेंट खवातीन कॉलेज के बाहर पानी और कीचड़ ने पैदल चलना मुहाल कर दिया। मुल्तान में मानसून बारिशों ने गली मोहल्लों का बुरा हाल कर दिया। सड़कें और गलियां मोहल्ले पानी और कीचड़ से भर गए। गवर्नमेंट खवातीन कॉलेज के बाहर रोड पर पानी और कीचड़ ने पैदल चलना भी मुश्किल कर दिया। खवातीन और राहगीर मुश्किलात का शिकार रहे। प्रॉब्लम बहुत है। हम कॉलेज वगैरह आते जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है हमें यहाँ पे। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें। काफी अरसे से ये खराब है और जो है ना बहुत प्रॉब्लम होता है। शहरियों का कहना था कि अरसे दराज से ये रोड खस्ता हाल है और बारिश के बाद यहाँ पानी जमा होना और कीचड़ भर जाना मामूल बन चुका है। ये तकरीबन खुनीबुज तक का रोड है। ये मुकम्मल ऐसे ही खोदाई करके सीवरेज के नाम पे जो है 1 साल से प्रॉब्लम बनी हुई है। तो काफी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। इधर कभी हुकूमत को कह थके हुकूमत को कि ये ठीक करवाएं, वो कहते नहीं जी। तालिबात का कहना है कि कीचड़ की वजह से कॉलेज आने जाने में रोज मुश्किल होती है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं। बारिश के पानी की वजह से सड़कें खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन नेडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मार्केट ताहाल सीवरेज का मसाइल का शिकार है। ताजर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मुल्तान गला मंडी में ताहाल सीवरेज का निज़ाम बेहतर ना बनाया जा सका। मुल्तान गला मंडी के ताजरों को बुनियादी सहूलियात भी ना मिल सकी। गला मंडी की सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी और ताफुन फैला हुआ है। गंदे पानी के बायस बीमारियां बढ़ रही हैं। डेंगू की अफजाइश के खदशात में भी इजाफा हो गया है। बड़े मंडी के हालात खराब हैं। गटर लाइनें आए दिन बंद होती रहती है मंडी के अंदर। इस बात से बहुत परेशानी है। मच्छर डेंगू इसी वजह से बहुत पैदा हो रहा है। गला मंडी के ताजों ने कहा कि हुकूमत हर साल इस मार्केट से अरबों रुपए का टैक्स लेती है, लेकिन यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा हुआ है। यहाँ से ज़र मुबादला की सूरत में यहाँ पे गवर्नमेंट करोड़ नहीं बल्कि अरबों रुपए इकट्ठे करती है, और जिसके बदले में अंजुमन ताजरा ना तो कुछ कर रही है ना कुछ करने का कोई इरादा है। ये 4 माह से ये यहाँ पे ये खड्डे लगे हुए हैं। रोजाना यहाँ पे गटरें ये पीछे
आपके यहाँ पे रोजाना नुकसान होते हैं। ताजरों ने कहा कि बदबू ज़्यादा माहौल में कारोबार करने पर मजबूर हैं। उन्होंने आला हुकाम से अपील की कि मंडी में सीवरेज के मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। नाके सीवरेज सिस्टम बहावलपुर को ले डूबा। बोसीदा सीवरेज लाइनों के बायस लारी अड्डा पर बड़ा शगा पड़ गया। सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मियां अजहर कहते हैं बहावलपुर के लिए मेगा प्रोजेक्ट नहीं बनाए गए। बहावलपुर शहर में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। बारिशों के बाद कोई गली मोहल्ला गंदे पानी से महफूज नहीं। हर तरफ गटरों का गंदा पानी मौजूद है, जिसकी निकासी के लिए कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर और चीफ ऑफिसर मियां अजहर मुतहर्रिक होने के बावजूद बेबस हैं, क्योंकि सीवरेज निजाम बोसीदा हो चुका है। ये बहुत पुरानी बोसीदा लाइनें हैं जो अपनी टाइम पूरा कर चुकी हैं। 54 इंच की लाइन है और ये पिछले 3 दिनों से हम दिन रात यहाँ पे, मैं, मेरा इंजीनियर, मेरा सैनिटरी स्टाफ, टोटल अमला हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, हमने इंजन लगाए हुए हैं इसको बाईपास करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ज़ेरे ज़मीन सीवरेज पाइपलाइनें अब सड़कों के टूटने का सबब बन रही हैं। सीवरेज निजाम की खराबी और क्राउन फेलियर के बायस शहरी सख्त अजियत में मुब्तला हैं। उन्होंने शिकवा करते हुए बताया कि मुकामी सियासतदानों ने कभी बहावलपुर का सोचा ही नहीं। शहरी हलकों ने मुतल्लिका हुकाम से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। खाने वाले इंतजामिया की अदम तवज्जुही। मरकजी सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन गई। जगह जगह गंदगी के अंबार और बारिशी पानी जमा है। खानेवाल की मरकजी सब्जी मंडी में कहीं बारिश का पानी जमा है तो कहीं खरीदार कीचड़ में चलने पर मजबूर हैं। सब्जी मंडी के आड़ती कहते हैं कि मंडी में सीवरेज सिस्टम और बरसाती नाला ना होने पर शदीद मुश्किलात का सामना है। जब ये बारिश होती है ना, बिल्कुल गाहक नहीं आता है, हमें कीचड़ में बैठना पड़ता है। सूरत हाल ऐसी संगीन हो जाती है, हमारा माल सारा खराब हो जाता है। शहरियों का कहना था कि सब्जी मंडी में बारिशी पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं, जिसके बायस ताफुन ज़दा माहौल में खरीदारी करना मुश्किल हो गया। मंडी जी सूरत हाल है जी, न इतने सवारी खड़ी कर सकी न पैदल जा सकींदा है, बड़ी खराब सूरत हाल है, बहुत परेशानी है। सब्जी मंडी में जाबजा गंदगी के ढेर, कीचड़ और बारिश पानी ने कारोबार करने वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। ताफुन ज़दा सब्जी मंडी में कारोबार करने वाले आड़ती हों या खरीदार शहरी, आला हुकाम से नोटिस लेके मसाइल का फौरी हल करने का मुतालबा करते दिखाई दिए हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मुल्तान में सीवरेज मसाइल बढ़ने लगे। पब्लिक पास भी गंदे पानी की लपेट में। कभी वाली ग्राउंड न्यू मुल्तान में बारिश का पानी जमा हो गया। मुल्तान के बासियों के लिए मुश्किलात कम ना हो सकी। पीएचए और वासा की मुबैना गफलत के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। 32 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाला पार्क पानी की लपेट में आ गया। न्यू मुल्तान खज्जी वाले ग्राउंड में बारिश का पानी जमा हो गया। पीएचए पार्क की मेंटेनेंस को कायम ना रख सका। पानी खड़ा रहने से इलाके में बदबू और ताफुन फैलने लगा है। यहाँ बच्चे खेलते थे पहले और बारिश से पहले, और लेडीज़ पार्क था, ये पार्क वगैरह पे वो वॉक करती थी। बारिश की वजह से यहाँ पानी इकट्ठा हो गया है। पानी जो है वो ताफुन फैला रहा है, बदबू फैला रहा है, मच्छर फैल रहे हैं, बीमारियां हैं बहुत ज्यादा। शहरियों का कहना था कि पार्क में बच्चे, खवातीन और दीगर इलाका मकीन वॉक करने और खेलने के लिए जाते थे, जबकि इलाके में ताफुन ज़्यादा माहौल के बायस डेंगू और मलेरिया फैलने का खतरा है। ये पानी बारिश का सारा यहाँ इकट्ठा है, जिसमें साथ ये सीवरेज की लाइनें भी बंद हैं। बड़ी जो है बड़ा वासा की लाइन, उसकी वजह से सारा गटर का पानी बीच में आ रहा है और सारी बदबू और बीमारियां और मच्छर जो है पड़े वो इधर फैल रहे हैं हमारे। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से पार्क को बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ मोहम्मद फराज, रोही, मुल्तान।